السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ دین کے بنیادی ارکان میں سے دین اسلام کے اندر زکوٰۃ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ کے اندر جہاں پر دین کے 5 ارکان کو گنوایا گیا ہے اس میں مرکزی حیثیت زکوٰۃ کو بھی حاصل ہے۔ اس لیے ہر ایسا مسلمان کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ ظاہر بات ہے جب زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں جانے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی درست طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ ہمارے پاک و ہند میں رواج ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی یہی سوچا کہ زکوٰۃ سے متعلق جو اہم مسائل ہیں ان کو قسط وار بیان فرمایا جائے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ ویسے جو لکھتے ہیں لغت کی کتابوں کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ ایک تو بڑھوتری کا ہے، دوسرا پاکی کا ہے۔ یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتا ہے، ایک تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بڑھوتری یعنی کہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا معنی بیان کیا گیا ہے لغت کی کتابوں کے اندر۔ جہاں تک زکوٰۃ کے ثبوت کا تعلق ہے قرآن و حدیث سے، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ نماز کا ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کہ عبادات جو 2 قسم کے ہیں، ایک بدنی عبادت ہے، دوسری مالی عبادت ہے، تو زکوٰۃ کو جو ہے وہ انہوں نے مالی عبادت میں سے شمار کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فقراء لوگ ہیں اگر مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ان کی ضروریات کس طرح پوری ہوں گی۔ چنانچہ سب سے جو اس کا بنیادی ثبوت ہے وہ قرآن مجید کی بے شمار آیت ہیں جن کے اندر واضح ذکر موجود ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کس طریقے سے ادا کرنی ہے، کتنے مال پر ادا کرنی ہے، یہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہر مسئلے کو کھول کر بیان کریں گے تاکہ عوام الناس کے اندر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ رہے، ہر چیز ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد موجود ہے کہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرو۔ اسی طرح احادیث سے مبارکہ جو ہیں وہ بے شمار اس پر آئی ہیں کہ جو دین اسلام کے جو ہیں وہ 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، روزہ رکھو اور حج کی ادائیگی کرو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اگلی اقساط میں ہم آپ کو کھول کر بیان کریں گے۔ جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے زکوٰۃ کا جو ثابت ہے وہ ایک تو قرآن مجید کی بے شمار آیات سے، واضح حدیث مبارکہ سے۔ لہذا اگر کوئی شخص نعوذ باللہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی تعریف تھی، اس کا ثبوت تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے جو فقہائے کرام نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا جو شخص جو نصاب کا مالک ہو، مال مخصوص کا مالک ہو، اس کو فقراء پر خرچ کرے، ان کو اس کا مالک بنا دے، اور جو فقیر شخص ہے وہ سید اور سید نہ ہو، غیر ہاشمی ہو۔ تو یہ اس کی بعض فقہائے کرام نے جو ہے اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا جو کنسپٹ ہے ہمارے دین اسلام کے اندر یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں ان چیزوں کو کھول کر بیان کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری قسط ہوگی اس میں ہم زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر جو وعیدات ہیں ان کو بھی بیان فرمائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا۔